حضرت مفتی محمد خالد صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ تشریف لا چکے ہیں، اور میں بلا کسی تمہید و تاخیر کے حضرت والا سے درخواست کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی خطاب سے ہم سامعین کو مستفید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الكتاب وقرآن مبین، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون، وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، صدق الله العظيم۔ عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، رواه البيهقي في شعب الإيمان۔ معزز علماء کرام اور دانشوران قوم و ملت اور حاضرین مجلس، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورہ ہجر کی چند آیتیں تلاوت کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف پڑھی۔ سب سے پہلے قرآنی آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی عظمت اور اس کی فضیلت کا ذکر کیا۔ قرآن اللہ تعالیٰ نے کس لیے نازل کیا؟ قرآن ایسی واضح کتاب اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے عطا فرمائی کہ اس کا کوئی مضمون پوشیدہ نہیں ہے، قرآن کا کوئی مطالبہ ناقابل فہم نہیں ہے، قرآن کو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، قرآن پاک کو ہر ذہن سمجھ سکتا ہے، پڑھا لکھا انسان قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے اور بغیر پڑھا قرآن پڑھنے والے سے سن کر سن سکتا ہے۔ قرآن پاک کے بارے میں کسی کو یہ کہنے کی گنجائش نہیں ہے کہ قرآن کا مضمون ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، یا اسی طرح قرآن کی کوئی بات یا قرآن کا کوئی حکم یا قرآن کی کوئی تعلیم اور ہدایت ہمارا ذہن سمجھنے سے قاصر ہے۔ کوئی قرآن کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ اگر کوئی قرآن کو خود نہیں سمجھ سکتا، وہ دوسرے سے سن کر قرآن کو سمجھ سکتا ہے۔ خود اگر پڑھا ہوا نہیں ہے، وہ قرآن پاک کو دوسرے سے سن کر پڑھوا سکتا ہے۔ اسی طرح قرآن، چونکہ اللہ نے فرمایا تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، کہ قرآن بہت واضح شکل میں ہم نے نازل کیا، اس لیے قرآن کی کوئی بات مخفی نہیں، قرآن کی کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے۔ قرآن ایسا روشن صحیفہ ہے جسے ہر آدمی، پڑھا لکھا اور بے پڑھا، ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، اس لیے فرمایا قرآن مبین۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے دو اہم باتوں کا بیان کیا۔ سب سے پہلی بات اللہ نے یہ بیان فرمائی، منکرین اسلام کو اللہ نے تنبیہ فرمائی، دشمنان اسلام کو اللہ نے ان آیتوں میں تنبیہ کی۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مذاق اڑاتے ہیں، جو لوگ قرآن کا انکار کرتے ہیں، اور جو لوگ قرآن کی دعوت کا انکار کرتے ہیں، آپ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں، آپ کی نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ اچھا ٹھیک۔